بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يزيد في الخلق ما يشاء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نہایت ہی رفعتوں کے حامل یہاں موجود ارباب علم و کمال قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر آج کی اس بابرکت شب جمعہ میں اللہ کے گھر میں تشریف فرما میرے بزرگوں، بھائیوں اور دارالعلوم سورت کی اس پاکیزہ درسگاہ میں علوم قرآنیہ اور علوم نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حصول کی نیک نیتی سے تشریف فرما مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ ان بابرکت ساعات میں دارالعلوم سورت کے نیک دل ارباب انتظام کی طرف سے منعقدہ محفل قرآنی میں شریک تھے اور مختلف خوش الحان جوانوں سے اللہ کے کلام کو بہت جاذب انداز میں سن کر اپنی ارواح کو تشفی اور تسلی بخش رہے تھے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے وہ بندے جن کو یاد خداوندی میں ڈوب جانے کا شوق ہوتا ہے، ارباب معرفت اور سلوک، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ضرب لگانے سے، ذکر اللہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. ذکر اللہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کا استحکام قرآن کریم سے حاصل شدہ قرب کے بنسبت کمزور کہلاتا ہے. قرآن کریم سے حاصل شدہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس سے اپنے رشتے کی مضبوطی، وہ چاہے تھوڑا دیر میں حاصل ہوتی لیکن اس کی عمر طویل ہوا کرتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بلند پایہ قاری تھے، جو 3 بڑے قراء سے سند رکھتے تھے، شیخ شہاب الدین دہلوی، شیخ شادی مقری اور ایک اپنے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 عظیم ہستیوں سے یہ سند قرات رکھتے تھے. آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کھانا لایا جانے سے پہلے دسترخوان جب لگتا تھا تو معمول یہ تھا
کہ خوش الحان قاری سب سے پہلے تلاوت کرے گا۔ بعض ایسے مواقع آئے کہ قاری اللہ کے کلام کو کسی خاص انداز میں تلاوت کر رہے اور یاد خداوندی ایسا جوش مار گئی کہ حضرت نے فرمایا کہ اور پڑھیے اور پڑھیے، پڑھتے چلے گئے اور کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر ادا کیجیے اگر ہمیں اور آپ کو اس طرح کی جو ساعات نصیب ہوتی ہیں تو یہ محض اللہ رب العزت کا انعام ہے، احسان ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ شریعت مذہب اسلام یہ فطری مذہب ہے۔ اس مذہب نے انسان کی فطرت کا ہر جگہ لحاظ کیا۔ انسان کی فطرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی آواز کی دلدادہ ہوا کرتی ہے۔ انسان ہی کیا، جانوروں کو دیکھیے آپ، ایک سپیڑا اگر کسی سانپ کو قابو کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بین بجاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف انسان اچھی آواز کا دلدادہ نہیں ہے، سانپ جیسا جانور، اونٹ جیسا جانور، وہ بھی جہاں عمدہ آواز، شاندار لہجوں کو سنتا ہے تو بے خود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کی فطرت میں یہ ہے۔ اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا دنیا اپنی اس فطرت کی تسکین کے لیے ایسے ایسے اسباب و عوامل اختیار کر گئی تھی کہ جہاں فطرت کی تسکین ہوتی تھی وہاں ان کی فطرت کی پاکیزگی داؤ پہ لگ جایا کرتی تھی، فطرت گندی ہو جایا کرتی تھی، اس میں فساد پیدا ہو جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے سنگرز ہیں، جو گویے ہیں اور جو گانے آج کل چل رہے ہیں، کیسے ایمان سوز اور ایک شریف النفس، ایک باسعادت بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی طبیعت کی شرافت کبھی اجازت نہیں دے گی کہ آج کے گانوں کے جو مضامین ہیں وہ اس کے کان میں اس کے والد کی موجودگی میں پڑ جائے۔ اخلاق داؤ پہ لگ گئے ہیں، فکر کا فساد ہے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے من جملہ نعم ہائے جنت کے ایک نعمت جس کو کہا گیا ہے بہترین آواز، شاندار گلا، اللہ رب العزت نے وہبی طور پر انعام کے انداز میں اپنے کچھ بندوں کا سلیکشن کر کے، انتخاب کر کے ان کے حصے میں یہ نعمت فرمائی تھی۔ لیکن وہ بندے تھے جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے تھے، وہ اس نعمت کا مصرف نہیں جانتے تھے کہ اس نعمت کو کس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ شرابیوں کی مجلس کو گرمایا کرتے تھے۔ عرب کا مالدار طبقہ باوظیفہ ایسے خوش الحان لوگوں کو اپنے یہاں مغنی کی حیثیت سے، گویے کی حیثیت سے رکھتے تھے، اور وہ اپنے آقا، اپنے مالک، اس کی گندی فطرت کی تسکین کے لیے اللہ کی اس نعمت کو صرف کر رہے تھے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو انسانیت کی اس خستہ حالی، فکر کی پسماندگی، ذوق کا فساد، اس پر ترس آتا ہے، اور آپ نے بندگان خدا کو یہ راہ دکھلائی
کہ آپ اگر طبیعت کی اور فطرت کی تسکین ہی چاہتے ہیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ بہترین آواز، شاندار گلا، جاذب لہجے اور قرآن کریم کے پاکیزہ مضامین، کیا پوچھئے پھر؟ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے قاضی صاحب کو بلایا، ہمارا یہ بچہ ابھی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اچانک یاد آیا جن بچوں نے تلاوت کی، تلفظ اچھا ماشاءاللہ، طرز بہت اچھا اختیار کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے بچے الحمدللہ ان کے سفر کی اچھی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ جو بچہ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کر رہا تھا، ہماری طبیعت پھڑک گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اس بچے کو بلا کے پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ سورج کے لوگوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس طرح کے بچوں سے یہ سمجھیں کہ آپ کے معادن میں اور آپ کے کانوں میں بہترین ہیرے موجود ہیں، الحمدللہ۔ لیکن چونکہ ان ہیروں کی کوئی قیمت نہیں سمجھ رہا ہے، ان کو مارکیٹ میں نہیں لے جایا جا رہا ہے، ان کی گسائی نہیں ہو رہی ہے، ان کو راہیں نہیں دکھلائی جا رہی، ورنہ ایک معصوم بچہ جس کی عمر ہی کیا ہے اور وہ کس کا طرز، کس کا لہجہ اختیار کر رہا ہے، جس کو سلطان القرہ کہا جاتا ہے، وہ شیخ محمد صدیق المنشاوی وہ وقت کا بادشاہ کہلاتا تھا قرات کا۔ کیا قدرت نے آواز دی تھی، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں چلنے والے لہجوں کی سیٹنگ کے لیے اور لہجوں سے انطباق کے لیے اگر دنیا میں سب سے بہتر گلا کسی کے پاس ہے تو شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ کیا لوگ تھے، تنہائیوں میں سنیے میرے بھائیوں، ایسے بہترین پڑھنے والوں کو اپنے موبائل میں رکھیے، کیا گانے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے فطرت گندی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے کتنے فرامین سے اور کتنے اچھے انداز سے اور کتنی حکمت عملی سے امت کو گانوں کی راہ سے ہٹا کر قرآن کریم کی راہ دی تھی؟ انہیں شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، وہ ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، قرآن عجیب و غریب نعمت ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنا کان لگا کر سارے لوگ اللہ کے کلام کو سن رہے تھے، پھر مسکی جو ختام تھا ماشاءاللہ، جن قرآن نے ابھی پڑھا انہوں نے ہمیں راہ دکھلائی تھی، قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے فن میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو نہیں معلوم ہے، ہمارے قائد صاحب ابھی جب سورہ یوسف تلاوت کرتے مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں امامت فرما رہے تھے۔ آپ نے سورہ یوسف علیہ السلام کو تلاوت فرمایا، اور جب آپ پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نماز میں اتنا روئے کہ آپ آگے پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، آپ کا گلا خاموش ہو گیا، بالآخر آپ کو رکوع کر دینا پڑا۔ پھر دوسری رکعت شروع ہوئی، آپ آگے بڑھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب یہاں پہنچے ہیں تو ہچکی بن گئی اور پیچھے کی صفوں کے سارے لوگوں نے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ قرآن کیا ہوتا ہے، جب اللہ کا بندہ بہترین انداز میں تلاوت کرتا ہے تو وہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے جس کی سب کو طلب ہوا کرتی ہے، جس کی تلاش ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بہترین تلاوت کرتا ہے خوب کان لگا کر سنیں، اور صرف اس لیے سنیں کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ایسی نصیب ہوئی جس میں دل بھر آیا، آپ اپنی آنکھ کو نہیں سنبھال سکے، بس خاموش ہو جائیے، اللہ کے سامنے دعا کے ہاتھ پھیلا لیجئے، بھیک کے ہاتھ پھیلا لیجئے، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ
اجابت کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بچہ منشاوی کا انداز اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایک سنگر ہے، مغنیہ ہے، جینیفر گراؤٹ، آج بھی ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پر، وہ امریکہ کی اتنی مشہور مغنیہ، لیکن اس کو شوق کیا ہوا ہے؟ منشاوی کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر، دنیا تھک گئی ہے، چین اور سکون اگر ہے تو قرآن کریم میں ہے۔ ایک حسن الصوت قاری کو آدمی سنتا کیا ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا ہے ان سب چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ خیر بہرحال معاف فرمائیں، وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ہم اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی راہ دکھلا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے بھی اس کی درخواست کریں گے کہ جب آپ کو اتنی اچھی راہ اب دی جا رہی ہے تو چلنا آپ کا کام ہے، محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے۔ عزتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لوگوں کی پلکیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، مناصب آپ کا انتظار کر رہی ہے، کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی سی محنت تو کر کے دیکھیے آپ جن کو آج بہت شوق سے اور بہت ذوق سے کان لگا کر سنتے ہیں، جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، کل وہ بھی آپ کی طرح ایک بچے تھے، وہ بھی آپ کی طرح بچے تھے۔ وہ جب ایسی پاکیزہ درسگاہوں کی راہ اپنائے، اپنے اساتذہ کرام کی انہوں نے عظمتیں، حرمتیں بجا لا کر ان کا ساتھ نبھایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی راہ میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں اور اس مجلس کو اللہ تعالی شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ رب کریم ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اور مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مولا آپ کی کیسی کرم فرمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے، لیکن ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آپ کی ذات عالی تو معافی مانگنے والے سے بڑی محبت فرماتی ہے۔ یہ پاکیزہ مجلس ہے، جمعے کی بابرکت ساعات ہیں، اللہ تجھے تیرے ان معصوموں کا واسطہ ہے، مجلس کی پاکیزگی کا واسطہ ہے، تیرے کلام پاک کا حوالہ ہے، اللہ ہمیں معافی عنایت فرما دے۔ اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں پر، قصور پر معافی کا قلم پھیر دیا، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک، صاف اور دھلے دھلائے ہوں۔ اللہ ہماری ان امیدوں کو پورا فرما۔ اللہ تیرے در کا کوئی بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، ہم بھی آپ کے در کے بھکاری ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم ہم سب کی مدد فرما۔ اس مجلس میں تیرے بندے جو اپنی نیک تمنائیں امیدیں لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو غیب سے تکفل فرما۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ اپنی غیبی نصرتیں فرما دیجیے۔ اللہ آپ کی غیبی نصرتوں کو ہمارے شامل حال فرمائیے۔ اللہ سب کے دکھ کو ختم فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ سب کی مشکلات کو تو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تیرے ان بندوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو وجود بخشا ہے۔ اللہ آپ نے ان درسگاہوں کے لیے ان کو اسباب کے طور پر قبول فرمایا ہے۔ تیرے جو بندے اس ایسی درسگاہوں کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں، اے اللہ اپنی کمائی لٹا رہے ہیں، سب کو تو اپنی شان ان کی ضرورتوں کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کے مطابق اپنے شان بدلہ عطا فرما۔ مولا ہماری اور ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما۔ مولا ہمارے مرحومین کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ
جنت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، جہنم سے تیرا امان چاہتے ہیں۔ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا شوق عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا شوق عطا فرما۔ ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسے کردار، ایسے اقوال سے ہماری حفاظت فرما جو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔